آج کی تاریخ لازمی ایک بہت ہولناک معاملات، لیکن رضائے الہی اور رضائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی خود رضا، جس میں آپ شہید ہوئے. ابن بلجم لعنت اللہ نے جو ہے وہ آپ کو شہید کیا. تو جب یہ آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ علی مجھے بیعت کرے. آپ نے کہا میں بیعت نہیں کرتا تمہیں. چلا گیا. پھر آیا کہ آپ مجھے بیعت کریں. آپ نے کہا میں تمہیں بیعت نہیں کرتا. چلا گیا. تیسری دفعہ پھر آیا. پھر کہا کہ مجھے بیعت کریں. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں بیعت نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے بیعت نہیں کرتے تو روز محشر میں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوں گا اور کہوں گا کہ میں علی کے پاس 3 دفعہ گیا تھا بیعت ہونے کے لیے. علی نے مجھے 3 دفعہ جو ہے وہ بیعت سے انکار کر دیا. اب میں غلط کروں گا یا جو کچھ بھی کروں گا تو اللہ سے کہوں گا یہ تو علی نے مجھے بیعت نہیں کیا، تو میں غلط راستے پہ جو تھا وہ چلا گیا. تو حضرت علی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور بیعت کر لیا. جب بیعت ہو کے جانے لگا تو آپ کے شہزادے جو تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، آپ کے خلفاء بھی تشریف فرما تھے، چاہنے والے بھی تشریف فرما تھے. آپ نے کہا کہ اس شخص کو غور سے دیکھ لو، یہ ابن بلجم ہے، یہ مجھے شہید کرے گا، یہ مجھے شہید کرے گا. تو لوگوں نے کہا کہ تدبیر کر لیں، پہلے سے پکڑ لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس نے عمل کیا ہی نہیں تو میں پہلے سے کیسے پکڑ لوں؟ اگر کسی چیز کا آپ کو علم ہو جائے کہ یہ چیز کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ لو گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس نے عمل کیا ہی نہیں تو میں کیسے پکڑ لوں؟ جب یہ وار کرے گا، جب ہوگا تو پھر اس پہ لاگو ہوتی ہے معاملہ شریعت کے قانون. تو جب معاملات یہ تھے کہ جب آپ نے بتا بھی دیا، لیکن فقیری ہے یہ کہ لازمی اس میں بھی اللہ سے رجوع رکھنا. اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے تشریف لائے 21 رمضان کو، تو آپ نے ابن بلجم جو تھا سو رہا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو اور نماز ادا نہیں کرو گے. تو وہ اٹھا، جبکہ آدمی جس کو پتا ہو میں ہوں آپ ہوں سو رہا ہے یا کم سے کم سو رہا ہے، اٹھا کے جو ہے نا وہ نہیں کرے گا. جو مولا حسین فرماتے ہیں نا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مخالفوں کو بھی پالتے ہیں، ان کی بھی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تلواریں ہم نے چلائی ہیں، تلواریں ہم نے سکھائی ہیں چلانا. ان جھنکاروں کو، ان تلواروں کی جھنکاروں سے ہم نہیں ڈرتے. ہم نے 2 چیزیں جو ہے بچپن سنی. پہلی چیز، پہلی آواز ہم نے جو سنی اپنے نانا کی سنی، اپنے کانوں میں جو اذان کی تھی. دوسری آواز جو ہم نے سنی تلواروں کی جھنکار کی تھی، جو ہمارے والد کی تھی. جو آج تم تلوار بازی کرتے ہو تو یہ سب ہمارے خاندان سے سیکھا ہے تم نے، تلوار چلانا بھی، یہ علم بھی، یہ حکمتیں بھی. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے دشمن کو بھی پالتے ہیں اور پھر ان کو اٹھاتے ہیں نماز کے لیے اور پھر وہی ہم کو شہید کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ نے کربلا میں یہ تعریف بیان کی اپنی اور اپنے مولا کی، اپنے والد کی، کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمیں کیا ڈرا رہو تلواروں سے. ہم تو موت کو جو ہے وہ شہادتوں کو، موتوں کو گلے لگائے ہوئے پہلے سے. اور اسی راستے پہ جو بات وہی ہے کہ قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ کا قبلہ جو ہے امام حسین ہے. دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محبان اولیاء، کہ میرا حشر جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر بھی حسین کے ساتھ ہو تو تمہیں چاہیے کہ محبان اولیاء اللہ کے سے محبت کرنے والے اولیاء اللہ سے محبت کرو، تو تمہارا حشر بھی جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہوگا. تو یہ چیز کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنے کاندھوں پہ سر نہیں رکھتے. حضرت حذیفہ نے پورا گھر گھیر لیا تھا مولا کے، پوری مسجد گھیر لی گئی تھی. 5000 جو تھے وہ فوجی تھے جنہوں نے گھر کو گھیر لیا تھا چاروں طرف سے. اس وقت حضرت زینب نے بولا کہ بابا پورا جو گھر جو ہے وہ گھیر لیا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں
تو دروازہ جب کھولا تو حضرت حذیفہ تھے، کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ حذیفہ کس لیے آئے؟ کہا کہ حضور آج پتہ چلا ہے مولا کہ آج فجر کے وقت جو ہے وہ آپ پر جو ہے ضرب مارے گا کوئی، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے. تو ہم نے پورے گھر کو مسجد کو گھیر لیا کہ جو شخص بھی ہے تو وہ اس کو ہم پکڑ لیں. تو آپ نے کہا کہ حذیفہ گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، جو بھی ہے مجھے پتہ ہے کہ کون ضرب مارے گا، کون وہ کرے گا، لیکن تم گھر چلے جاؤ. تو آپ جو تھے وہ جانے کو تیار نہیں تھے حضرت حذیفہ کہ میں جو ہے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا آپ کو. تو آپ نے کہا کہ مجھ کو اللہ پہ چھوڑو، اس لیے کہ کل آخرت میں اگر میں تدبیر کر لیتا ہوں، تمام چیزیں کر لیتا ہوں، اور جو حکم الہی لکھا ہوا ہے، جو چیز اللہ کے رسول نے بیان فرما دی ہے کہ اے علی تمہاری داڑھی لال ہو جائے گی، خون سے آلودہ ہو جائے گی، جو نبی نے مجھے بتائی، تو آج میں تدبیر کر لیتا ہوں اور تم تمام چیزوں کو گھیر لیتے ہو اور تدبیر ہو جاتی ہے، تو کل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ وہ کہیں گے کہ اے علی ایک تلوار سے، ایک شہادت سے گھبرا گئے تھے کہ تم نے اپنی طرف چاروں طرف جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر لیا. یہ فقیری ہے، فقیری بتا رہا ہوں، یہ فقیری سے بہت کم لوگ چلتے ہیں. دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن مولا نے دونوں چیزیں چلی ہیں، تلوار بھی چلائی ہے، جو جنگیں بھی لڑی ہیں، شریعت بھی قائم ہوئے، اور فقیری بھی جو ہے وہ شریعت کا ایک حصہ ہے نبی کا. تو آخر میں وہ بھی دکھائی ہے آپ نے کہ فقیری کے اندر جو ہے وہ معاملات ہیں کہ حکم ربی جو اب ہے وہ ہو کے رہے گا، اب اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا اللہ کے علاوہ. تو وہاں کہا کہ میں اگر یہ تمام چیزیں کرتا ہوں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو بہرحال آپ چلے گئے، اور آپ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو میں پریشان تھا. میری بیوی نے دیکھ کے مجھے بولا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ آج رونما ہونے والا ہے، لیکن حکم نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بول ہی رہا تھا کہ ایک دم سے آواز جو تھی گونجی کہ امیر المومنین جو ہے ان پہ ضرب مار دی گئی ہے. تو اس وقت جالی اس وقت جو تھا پورے مسجد اور علاقے میں ایک قرآن بن گیا کہ تمام ضرب جو ہے وہ مار دی گئی، اور نماز کے سجدے کے اندر جو آپ تھے اور آپ کے سر کے اوپر جو تھی وہ ضرب جو تھی وہ ماری گئی تھی. اور حضرت امام حسن علیہ السلام پیچھے جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو وہاں یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ دیکھیں کیا مطلب کہ لازمی اہل بیت ہیں، تمام چیزیں وہ ہمیں سبق دے کے جا رہے ہیں، ایک ہمیں راستہ دے کے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول سے افضل نہیں ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ. وہاں والد ہیں، امام ہیں، دونوں چیزیں ہیں کہ والد پہ ضرب لگی، کوئی بھی ہوگا، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، پہلے جو ہے آدمی اپنے باپ کو جو ہے وہ سنبھالے گا، اگر وہاں نہیں سنبھالے گا دوسرا سب سے پہلے اس قاتل کو پکڑے گا کہ اس کو پکڑو، یہ عمل کرے گا. یہ فطری عمل ہے، انسانی، اور کوئی غلط نہیں ہے. لیکن مولا حسن جو ہے وہ قدم آگے بڑھا کر اس مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں جس پر مولا علی کا خون مبارک جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور وہ سجدہ دوسرا سجدہ جو ہے ادا کر رہے ہیں کہ نماز پوری ہو جائے. اس لیے کہ نبی پاک مولا علی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، کوئی سجدہ کبھی ختم نہیں ہوا. تو اب جو ہے ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے پہلے سجدہ کو پورا کر رہے ہیں، نماز کو پوری مکمل کر رہے ہیں، اس کے بعد حکم دے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لو ابن بلجم کو. پھر ابن بلجم کو پکڑا جا رہا ہے تو اس کو رسی سے باندھ کے لے کے آئے. تو مولا علی جو ہے بیٹھے، کہا کہ اس کی رسی کو کھول دو، اس نے مجھے رسی سے نہیں باندھا تھا، اس کی گلی کی رسی کو کھولو، ہاتھ کی رسی کو کھولو. آپ کے لیے شربت آیا. ابن بلجم کا گلا خشک تھا تو آپ نے کہا کہ یہ شربت اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہ پیاسا ہے، گھبرایا ہوا ہے.
اس کو دیا. پھر آپ نے بولا کہ کیا میں تمہارا ایک اچھا امیر المومنین نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہارا خیال نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے کو جو ہے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا؟